يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 6 شعبان 1421 ہجری مطابق 2 نومبر سن 2000 عیسوی مکتب توعیت الجالیات الروضہ ریاض کے زیر اہتمام یہ جو اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اس اجتماع میں میری تقریر کا موضوع ہے رسولوں کی بعثت کا مقصد، رسولوں کی آمد کا مقصد. ہمارے اخوان نے صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کا اعلان کیا ہے، جبکہ میرا موضوع یہ ہے کہ رسولوں کی آمد کا مقصد شاید پڑھنے میں لکھنے میں ان لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے. انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے، کیوں آئے، کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، اور آئے تو کیا لے کر کے آئے، یہ اور اس کے علاوہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں گی. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آپ حضرات سے ملاقات کا یہ وقت اور یہ گھڑی اس کی نصیب فرمائی. اسی طرح سے میں الروضہ اسلامک سینٹر کے مدیر، متعاونین اور عاملین حضرات کا بےحد ممنون و مشکور ہوں، بالخصوص اپنے فاضل دوست محسن برادرم فرقان صاحب حفظہ اللہ، ان کا بھی بےحد ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا. اللہ رب العزت سے آئیے مل جل کر دعا کریں کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. ٹوٹے پھوٹے کلمات جو کہیں اور سنیں، اللہ اسے قبولیت کا شرف، اس میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اسے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو، جماعت جماعت نہ بنو، اختلاف، افتراق، انشقاق نہ پیدا کرو. دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا ہے، کوئی بھی قوم ایسی باقی نہیں ہے جس میں ہم نے رسولوں کو مبعوث نہ فرمایا ہو، بھیجا نہ ہو، اور تمام رسولوں کو ہم نے یہی بات بتلائی ہے کہ جا کر کے لوگوں کو بتلاؤ کہ اللہ کی عبادت کریں وہ، اور رسولوں کو بھی یہ حکم دیا کہ تم بھی اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرو،
اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں سب کا انکار کرو، سب سے پرہیز کرو، سب سے اجتناب کرو۔ تیسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے، ہم نے جس رسول کو بھی اپنا پیغام دے کر کے جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا ہے، ہم نے اس کو یہی وحی کی ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے میرے، تو صرف میری ہی عبادت و بندگی کرو۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جتنے بھی رسول اور نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کا وشواس کرنا، ان کے اوپر یقین رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی ایک رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہے۔ جس طرح ایک رسول کا انکار کرنا جس طرح ایک رسول کا انکار ہے، اسی طرح تمام رسولوں کا انکار ہے۔ اگر کسی نے ایک رسول کا انکار کیا تو تمام رسولوں کا گویا اس نے انکار کیا۔ انبیاء اور رسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت ہی معزز اور نہایت ہی محترم مخلوق ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور یہ بھی ہم انسانوں کے لیے باعث فخر اور باعث سعادت ہے کہ انبیاء اور رسولوں کو اللہ عز و جل نے ہم ہی انسانوں میں سے بنایا ہے، ہمیں انسانوں میں سے انہیں چنا ہے، منتخب فرمایا ہے اپنے پیغام کے لیے۔ وہ ہماری طرح انسان تھے، وہ بھی مٹی ہی سے بنائے گئے تھے، وہ بھی آدم کی اولاد میں سے تھے، وہ کوئی تیسری دوسری مخلوق نہیں تھے۔ کیوں؟ دنیا میں تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف اور سب سے معزز اور محترم مقام جس مخلوق کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ انسان ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان مقدس اور محترم اور مکرم لوگوں ہی میں سے اپنے لیے رسولوں کو منتخب فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان تو ہیں لیکن وہ اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ اور منتخب اور چنیدہ بندے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ رب العزت فرشتوں میں سے اپنے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے، اسی طرح سے انسانوں میں سے اپنے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ جس طرح انسانوں میں رسول ہوتے ہیں اسی طرح فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے تمام فرشتوں میں منتخب فرمایا، اور وہ اس ایک کام کے لیے، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی رسولوں تک پہنچائیں۔ اور رسولوں میں سے بہت سارے لوگوں کو، انسانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب فرمایا جو اللہ کے رسول بنے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا انہوں نے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے بہت سے رسولوں نبیوں کا قرآن کریم میں ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ یہ جتنے بھی انبیاء اور رسول ہم نے بنائے ہیں، ہم نے منتخب کیے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے تمام دنیا کے اوپر مقام، اور تمام عالم میں ہم نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ انسان ضرور ہیں مگر انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ہم میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 86 اور پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے اللہ یصطفی والی، وہ سورہ حج آیت نمبر 75۔ رسول جو ہوتے ہیں وہ سفیر الہی ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے سفیر ہوتے ہیں، پیغامبر ہوتے ہیں، جو اللہ عز و جل کے پیغامات اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو امانتیں انہیں سونپتا ہے، ان امانتوں کو اور ان ذمہ داریوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو انہیں سونپی جاتی ہیں وہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور اسے نہایت ہی اچھے ڈھنگ سے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذمے جو کام سونپا ہے وہ کام وہ بخوبی انجام دیتے ہیں۔ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کے کچھ وظیفے ہیں، ان کے اوپر کچھ اللہ رب العزت نے کام سونپے ہیں۔ وہ ذمہ داریاں، وہ کام کیا ہیں؟ آئیے پہلے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں جو رسولوں کو دی گئیں۔ اور یہ تمام سب چیزیں، ذمہ داریاں، ان کے وظائف، ان کے اعمال، ان کے کارنامے سننے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے
کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان مقدس رسولوں کے نقش قدم پر چلیں، اور جس طرح سے انہوں نے اللہ کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا ہے، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو ذمہ داری لگائی گئی اور اسے اچھے ڈھنگ سے جو اپنی امت تک پہنچایا ہے، اس ذمہ داری کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر دنیا تک اور قیامت تک اس کو پہنچاتے رہیں، اسے لوگوں کو یاد دلاتے رہیں۔ وہ پیمان، وہ عہد و وفا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں، ہم تک دی ہیں اور ہم سے لی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے نائب بنیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کے نائب بن کر، اللہ کے نبی کے اس علم کا وارث بن کر ہم دنیا تک اس وراثت کو جو اللہ رب العزت سے، اللہ کے نبی سے ہمیں یہ ملی ہے، اس کو اللہ کے بندوں تک اسی طرح سے پہنچاتے رہیں جس طرح سے انہوں نے اللہ سے حاصل کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو نبیوں کے اوپر سونپی گئی، نبیوں کو دی گئی، وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے پیغام کو کھلم کھلا طور پر لوگوں تک پہنچائیں۔ جو بھی بات، جو بھی وحی، جو بھی پیغام اللہ رب العزت رسولوں کو دے، ان رسولوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ کے پاس جو وحی کی جا رہی ہے، جو بات آپ کو دی جا رہی ہے، جو چیز اتاری جا رہی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اسے لوگوں تک پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کی دعوت لوگوں کو دیجئے۔ اگر آپ نے یہ دعوت نہ دی، اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی، فما بلغت رسالتہ، تو گویا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا اللہ کے پیغام کو آپ نے بندوں تک نہیں پہنچایا۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری رسولوں کی یہ تھی کہ اللہ رب العزت جو نازل فرماتا، جو انہیں حکم دیتا، جو انہیں بتلاتا، وہ بندوں تک پہنچائیں۔ اگر وہ اس کام کو نہیں کرتے تو وہ اللہ کے دی ہوئی اس امانت میں ضرور خیانت وہ چیز ہوتی، لیکن الحمدللہ انہوں نے اس پیغام کو بخوبی اور مکمل طریقے سے بلا کم و کاست کیے ہوئے، بلا کمی بیشی کیے ہوئے وہ اسے بندوں تک انہوں نے پہنچایا۔ اسی طرح سے یہ جو رب کا پیغام ان تک پہنچتا تھا، رب کے احکام جو ان تک پہنچتے تھے، اللہ کی جو وحی ان تک اترتی تھی، اس کو پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ اس پیغام کو لے کر منکروں میں، کافروں میں، مشرکوں میں اور سرکش لوگوں میں، بدماشوں میں اللہ کے رسول جا جا کر کے پہنچاتے تھے۔ اس کے لیے بہادری کی ضرورت تھی، اس کے لیے بلند ہمتی کی ضرورت تھی، بلند عزم اور حوصلے کی ضرورت تھی، اس کے لیے شجاعت کی ضرورت تھی، اس کے لیے بے خوفی اور بے نڈری کی، ڈڈر ہونے کی اشد ضرورت تھی۔ لوگوں کی مخالفتیں، لوگوں کے طعن و تشنیع، لوگوں کے مار پیٹ، لوگوں کے گالی گلوج، ان کو برداشت کرنا پڑتا تھا، ان کے اعتقادات سے ٹکرانا، ان کے آبا و اجداد نے جو انہیں تعلیم دی تھی، جو راستے بتلائے تھے، ان غلط راہوں کو یہ کہنا کہ یہ غلط راہ ہے، یہ میں سیدھی راہ لے کر کے آیا ہوں، ان کے ڈائریکٹ ان کے خیالات کو توڑنا اور ان کے خیالات اور ان کے معتقدات کی مخالفت کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ نبیوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ بلا خوف کے، بلا ڈر کے ان تمام لوگوں سے ٹکرائیں اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈریں۔ وہ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبیوں کی شجاعت اور اپنے نبیوں کی بہادری قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ جو اللہ کے رسالت کی تبلیغ، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو رسول مقرر کیے گئے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اگر ڈرتے ہیں اس کائنات میں تو صرف اپنے رب
اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، چنانچہ نبیوں کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام مضحکہ اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، قتل کی سازشیں کی گئیں، لعن و طعن کیے گئے، لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی اس توحید کی، اللہ کی اس دعوت کی تبلیغ میں کوئی کسر باقی رکھی؟ 950 برس تک اسی بات پر اٹل رہے اور بلا خوف اور بلا ڈر کے اس دعوت کو پھیلاتے رہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اپنی قوم کے اندر کیا کام انجام دیتے ہیں، اللہ اکبر، کہ آج ہم سوچ لیں تو ہمارے پتے پانی ہو جائیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تنہا جسے اللہ وحدہ لا شریک نے امت کا خطاب عطا فرمایا، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ، ابراہیم تنہا امت تھے لیکن پوری قوم ان کے مخالف، لیکن اللہ کی دعوت، اللہ کے اس پیغام کو انہوں نے اپنے قوم تک بغیر کسی خشیت کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دغدغے کے اور بغیر کسی مداہنت کے، بغیر کسی مجاملت کے، بغیر کسی مفاہمت کے اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید کو رکھا۔ اور یہی نہیں کیا بلکہ جب انہوں نے اللہ کے اس نبی کی دعوت کے سامنے انکار، اعراض، سرکشی کی تو ان کو عملی طور پر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اور آپ نے دیکھا قرآن کریم کے اندر پڑھا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں داخل ہو کر ان کے بتوں کو پاش کیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ جب وہ میلے سے واپس آئے اور بت خانے میں عبادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ ان کے دیوی دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں اور ایک بڑا دیو بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑے دیو کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کام کس نے کیا؟ کہنے والوں نے کہا ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے یہ حرکت کی ہے۔ سر عام بادشاہ کے سامنے، عام پوری دنیا ایک طرف، پورا شہر ایک طرف بلایا گیا، تنہا ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہمت اور کیا جرأت رہی ہوگی اس اعلیٰ عظیم الشان نبی کی۔ واللہ بتا رہا ہوں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ تنہا وہ بندہ جو بادشاہ کے سامنے، میاں ہم تو اپنوں کے سامنے حق بات بولنے سے کتراتے ہیں، اپنوں کے سامنے توحید کی دعوت دینے سے ڈرتے ہیں، اپنوں کے سامنے ہم مجاملت کرتے ہیں، اپنوں کے سامنے مداہنت کرتے ہیں، اپنوں کے سامنے اپنوں کی پیشانیاں دیکھتے ہیں، اپنوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کہیں ان کا حضرت کا چہرہ نہ اتر جائے، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں، سیٹھ صاحب غصہ نہ ہو جائے، چندہ بند کر دیں، چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے ہیں، یہ رئیس مملکت ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، ان کی چمچہ گیری، ان کی چاپلوسی، ان کی پاپوشی کرتے ہیں۔ ہم استغفر اللہ، ہم حق بات لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، قربان جائیں اس برحق نبی پر جب اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی اور اس سے پوچھا گیا ابراہیم کس نے، من فعل ھذا، یہ حرکت کس نے کی ہے، ہمارے بتوں کا یہ تیاں پاچا کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہی نہیں کہ انکار کیا بلکہ مضحکہ بھی اڑایا، مذاق بھی اڑایا اور کہا یہ جو تمہارا سب سے بڑا بت ہے اسی سے پوچھو، اسی نے سب کچھ یہ حرکت کی ہے، اسی نے ان لوگوں کا بھوس بنایا ہے، اسی نے ان سب کو توڑ پھوڑ کے برابر کیا ہے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا ابراہیم، سب کے سر جھک گئے۔ ابراہیم دیکھیں سمجھا رہے ہیں، نبی سمجھا رہے ہیں کہ ظالموں اس طرح نہیں تو اس طرح سمجھو۔ کہہ رہے ہیں ابراہیم تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ تو بول نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ کھا نہیں سکتے، یہ پی نہیں سکتے، تو پھر اتنا بڑا کام یہ کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا تف ہے تمہاری عقلوں پر، افسوس ہے تمہارے دماغوں پر، اور افسوس ہے تمہاری سوچ اور تم لوگوں کے فکر اور تم لوگوں کے اس بدعقیدگی پر کہ تم اپنی زبانوں سے کہتے ہو یہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، تو پھر یہ تمہیں نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ تمہارے دکھ درد کے مالک کیسے ہیں؟ یہ حاجت روا کیسے بن گئے؟ یہ مشکل کشا کیسے بن گئے؟ یہ بیٹا بیٹی دینے والا کیسے بن گئے؟ یہ کیا کر سکتے ہیں جب تمہیں اقرار کرتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ بات کہنا کوئی معمولی بات نہ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے شہادت دی تھی اپنے نبیوں کی کہ ہم نے ایسے لوگوں کو نبوت کی یہ ذمہ داری اور رسالت کی یہ ذمہ داری سونپی ہے جو کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں۔ اپنے جسموں کو لوہے کے آنکڑوں سے اپنے چروانا پسند کر لیا انہوں نے، اپنے جسموں کو آریوں سے چرانا پسند کر لیا انہوں نے، اپنے آپ کو انگاروں کے حوالے انگاروں میں کودنا ان کو پسند تھا، لیکن ان سے ڈرنا ان کو پسند
نہیں تھا، وہ ڈرتے صرف اللہ عز و جل سے تھے۔ میرے عزیز، میرے دوست، دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، شرمندہ ہوئے اور ذلیل ہوئے ان کی قوم کے لوگ، اور جب ذلیل و رسوا ہوئے تو پکارنے لگے انصروا آلہتکم، آؤ اپنے معبودوں کی مدد کریں۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ان کی عبادت و بندگی بھی کرتے ہیں اور ان کے معبود اتنے بے بس اور اتنے مجبور کہ اب ان کی مدد کے لیے بھی ان مجبوروں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ استغفر اللہ کریں، آؤ اپنے معبودوں کی مدد کریں۔ لکڑیاں جلائی گئیں، سب کچھ کیا گیا، واقعہ آپ کو پتہ ہے، میں ان واقعے کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ ایک نمونہ میں بتلا رہا ہوں کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام بے خوف، اور خود نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، نبی کے مقدس صحابہ کو دیکھ لو کہ خانہ کعبہ میں توحید کا اعلان کر فاصدع بما تؤمر، جب رب ذوالجلال نے آسمان سے آیت اتاری کہ اے نبی 3 برس ہو گئے، اب خفیہ دعوت اور خفیہ تبلیغ بند کرو اور کھلم کھلا توحید کا اعلان کرو، کھلم کھلا رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ کوہ صفا پہ چڑھے اور لوگوں کو دعوت دی، اہل مکہ کو دعوت دی اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے اہل مکہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ نہ چچے کا غم، نہ قبیلے کا ڈر، نہ خاندان کا ڈر، نہ کسی کا بھی ڈر اور کسی کا بھی خوف ان کے ذہن و دماغ میں نہیں آیا، بلکہ کھلم کھلا توحید کی دعوت دینے لگے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت یہ قوت عطا فرماتا ہے اور ان کی یہ شان ہے، اور یہی شان اللہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ جو نبوت کی شان ہے، وہ نبوت نبی کے شاگردوں میں، نبی کے اتباع کرنے والوں، نبی کے ماننے والوں، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی بھی یہی شان ہونی چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تنے تنہا حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر جہاں جا رہے ہیں، قیصر و کسریٰ کے درباروں میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں قیصر و کسریٰ کے درباروں کا کہ نبی کا پیغام لے کر کے گئے، بلکہ دور فاروقی کے اندر نبی کا یہ توحید کا پیغام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جا کر کے پہنچاؤ، اور وہاں بادشاہ تک پہنچے، روم کے بادشاہ تک دعوت دینے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے اپنے دروازے کے سامنے کچھ ایسی چیزیں لگائی ہوئی تھیں کہ جب وہاں کوئی پہنچتا تھا تو اسے جھک کر کے جانا پڑتا تھا۔ صحابہ کرام گئے، اس کے قالینوں کو اپنے تیروں کی انیوں سے چھیدتے ہوئے، سوراخ کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو بادشاہ نے کہا ہمارے دربار میں حاضر ہو، ہمارے سامنے۔ دیکھا کہ اس کے سامنے جھکنا پڑے گا تو اپنی پیٹھ پیچھے کر کے اور اپنے پیٹھ کی طرف سے اس کے دربار میں گھسے، اپنی پیٹھ اس کے منہ کی طرف کر کے داخل ہوئے۔ اس نے کہا یہ کون سی شرافت ہے، یہ کون سا تہذیب ہے، یہ کون سی تمدن ہے، یہ کون سا ادب اور احترام ہے جو تم اپنے بادشاہوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہو؟ کہنے لگے یہ سر جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ سر اسی کے سامنے جھکے گا، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا ادب یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکائیں۔ تم نے یہ جو لگائی ہوئی ہے زنجیر، ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سے گھسیں گے تو تمہارے سامنے جھکنا پڑے گا، ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا گوارا نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ یہ نڈری، یہ بے خوفی دیکھیں، یہ اس طرح سے دیکھیں۔ آج ہمارے ہاں تو حالات یہ ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مصلحتیں اختیار کرو، اسے دین کی طرف بلانا ہے، اسے دعوت دینی ہے، تو تھوڑا سا تم بھی نرمی اختیار کرو، تھوڑا سا تم بھی لو اور دو کا معاملہ رکھو۔ توحید میں لو اور دے کا معاملہ نہیں ہے۔ توحید نے کبھی اس باطل بنیاد پر مفاہمت نہیں کی ہے۔ یہ چاپلوسی اور یہ تملق پرستی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کھلم کھلا توحید کی دعوت ہے، کھلم کھلا دعوت دی جائے، کھلم کھلا اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہم زندہ رہیں اور اللہ کے نبی کی اور رسولوں کی دعوتوں میں کمی کی جائے، یہ برداشت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ چند مثالیں تھیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت چونکہ خوف دہشت اس کے اندر ہے، لیکن اللہ کے جو رسول ہوتے تھے وہ بے خوف اور بے نڈر ہوتے تھے، وہ اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اسی طرح سے میرے عزیز اور میرے دوست، ان کی جو دعوت اور ان کی جو تبلیغ ہوتی تھی وہ صرف اور صرف وحی الہی ہوا کرتی تھی، جو اللہ انہیں بتلاتا تھا بالکل بلا کمی بیشی کیے ہوئے اس کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔
میں اپنی منمانی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اے نبی کے وارثین کے دعوے داروں، اے نبی کے علوم کے وراثت کے دعوے کرنے والے علماء حضرات، طلبہ حضرات، تم نے کیا کیا گھوٹالے کیے ہیں؟ کیا تمہارے اندر یہ صفت موجود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو دعوت دی ہے، جو باتیں بتلائی ہیں، کیا تم بھی بغیر کمی اور بیشی کیے ہوئے امت تک پہنچا رہے ہو؟ سوال